الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى صلوات الله عليهم دائما أبدا وأولياء ملته خصوصا على غوث البراء وعلماء أهل سنته خصوصا على أحمد رضا بالصدق والصفاء والوفاء. قال الله جل شانه في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. Others, حمد صلاة برادر عزیز علامہ نعمان شرفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور جملہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی صبح ہے اور ہم سب اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور زندگی بھی یہی ہے کہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کرتے ہوئے گزر جائے. فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا وقت گزرا جو ان کی یاد میں اس مبارک ساتھ پہ نہ پہنچا کہ جس ٹائم کی قیمت لگنی ہے محشر میں وہ وہی ٹائم ہے جو نبی علیہ السلام کی یاد میں گزر جائے. مجھے آپ کے اس ادارے کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے امر کن اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کو اوپنلی دیکھا جائے تو امر کن ایک الگ موضوع ہے اور حقیقت محمدیت یہ ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ظہور عطا فرمائے ہیں، ظہور خلقت اور ظہور ولادت. اور خلقت سے ولادت تک یہ مستقل ایک سفر ہے جو امر کن سے ہوتا رہا ہے. اور پھر حقیقت محمدیہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو حیثیتیں اور مقامات عطا فرمائے ہیں، بقول فاضل بریلوی کہ تیرے تو وصف اے بے تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یعنی
ویسے تو ان کے اوصاف کی حد ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت محمدیت پہ اگر ہم گفتگو کریں، اس حیثیت سے اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو دو مقام عطا فرمائے جو حقیقت ہے، یعنی مقام عبدیت اور مقام محبوبیت، یہ دو مقام آپ کو عطا فرمائے۔ پہلے میں امر کن پہ گفتگو کر دیتا ہوں کہ جب اس پوری کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی کائنات کی، یہ جہان نہیں بنا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس وقت اللہ رب ذوالجلال نے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جب جہان میں کچھ بھی نہ تھا، سورج چاند ستارے زمین آسمان کچھ بھی نہ تھا، تو اس وقت نور مصطفی تھا، نور محمدی تھا، اور کچھ بھی نہ تھا۔ آج کے جدید سائنس وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جب یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سائنسدان جب ریسرچ کرتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے، تو جہاں تک جانا ممکن ہوتا ہے ان کے لیے، وہ آخری حد تک ریسرچ کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ تو انہوں نے جب یہ فزیکلی ورلڈ، یہ دنیا جو ہے، اس کے بارے میں جب انہوں نے تحقیق کی، تو یہ جدید سائنٹیفک تھیوری ہے ایک، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ مادی دنیا کا نظام کچھ بھی نہ تھا، اس وقت یہ کائنات نور سے بھری ہوئی تھی، یعنی اور کچھ بھی نہ تھا، ایک نور تھا۔ سائنس جہاں تک جا سکتی تھی وہ یہاں تک چلی گئی کہ ایک نور تھا، بس آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مرضیات مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا۔ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے دادا استاد ہیں، یعنی استاذ کے استاد، انہوں نے اس کو نقل کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مختلف سندوں کے ساتھ 30 کے قریب اس کی سندیں ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کے نور کو کب پیدا فرمایا، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی، یہ نور مصطفی کب پیدا ہوا۔ تو آج تک دنیا ریسرچ کرتی رہتی، یہ مہربانی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آپ خود ارشاد فرما گئے، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں نبی تھا، یعنی ابھی کچھ نہیں بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ والخلائق من نوری، کہ مجھے اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، مجھے ڈائریکٹ انا من نور اللہ، اللہ نے مجھے ڈائریکٹ اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، والخلائق من نوری، باقی ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ خیال آتا ہے بندے کے ذہن میں کہ جب کچھ بھی نہ تھا اس دنیا میں، کچھ بھی نہ تھا،
نور تھا تو اللہ نے اس نور کو رکھا کہاں پہ ہوگا؟ یہ نور رہا کہاں پہ ہوگا؟ یہ نور اللہ رب الجلال نے پیدا فرما کے رکھا کہاں؟ جب بنایا ہی کچھ نہیں. علامہ سیوطی جیسے لوگوں نے لکھا کہ جب کائنات میں بنایا ہی کچھ نہیں تھا، نور پیدا فرمایا، تو پھر رحمت الہی کی آغوش میں یہ نور چلتا رہا. کتنا عرصہ یہ نور رہا. خود حضور علیہ السلام کا فرمان کہ 14,000 سال تک میرا نور رب کے حضور سجدے میں پڑا رہا. اب 14,000 سال یہ والے 14 کے جو 365 ملے تو ایک سال بنتا ہے. یہ سال نہیں ہے. یہ سال تو اس وقت شروع ہوئے کہ جب سورج بنایا گیا، جب دن اور رات بنائے گئے. یہ سال اس وقت شروع ہوئے. ان کی گنتی اس وقت شروع ہوئی جب گنتی ہی نہیں تھی. وہ جہاں اور ہے، قرآن نے اور سنت نے بتایا کہ وہاں کا ایک دن، 3 روایتیں ہیں، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک روایت میں 1,000 سال کا بھی ذکر آیا. تو اب بندہ سوچے کہ یہاں کا 1,000 دن وہاں کا ایک دن بنتا ہے، یہاں کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن بنتا ہے. تو نور مصطفی جو رب نے پیدا فرمایا اور پھر وہ رب کے حضور 14,000 سال تک سجدے میں رہا. ان 14,000 سالوں کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دن اکائی سے شروع ہوتا ہے اور بندہ یہ کہے کہ اربوں خربوں سال، تو یہ ارب اور خرب بھی ایک سے شروع ہوتے ہیں. تو جب ایک ہی نہیں تھا، اکائی تھی ہی نہیں، پھر یا رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے کہ کتنی عرصہ وہ نور سجدے میں رہا. وہ نور سجدے میں رہا. پھر اس اللہ تعالی نے ارواح انبیاء کو پیدا فرمایا اور نبی علیہ السلام کے نور کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ نور ارواح انبیاء پہ توجہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین خود موجود ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نور نے توجہ کی ہے انبیاء کے انوار کو، تو میرے نور نے سارے انبیاء کے انوار کو ڈھانپ دیا، ان روحوں کو ڈھانپ دیا تھا. انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں اللہ یہ کون ہے جس کے نور نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے؟ رب نے فرمایا پیارے گروہ انبیاء، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی 2 لفظ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ وحی کا عہد ہے عالم ارواح کا کہ ابھی کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اور محبوب کی آمد کا ذکر بھی ہو رہا تھا اور گروہ انبیاء سے عہد و پیمان بھی ہو رہے تھے. کائنات نہیں بنی، کائنات کا کچھ بھی نہیں ہے. ارواح انبیاء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس اس ڈائریکٹ توجہ کیے ہوئے ہے اپنے نور سے انبیاء کرام کی ارواح پہ. اور وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے ایک گروہ انبیاء، یہ نور مصطفی ہے، یہ محمد عربی کا نور ہے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ انبیاء کو کہا گیا ایک گروہ انبیاء یہ آئیں گے تو سب کے بعد میں آئیں گے، لیکن اگر کسی کے دور میں آ جائیں،
انبیاء میں سے کسی کے دور میں یہ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب گروہ انبیاء کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہے ارواح انبیاء، میرے محبوب جب جلوہ گر ہو جائے، آج کلمہ پڑھنے والے الجھ بیٹھے، ایک دوسرے سے منہ موڑ بیٹھے، اپنی اپنی مساجد اڑائی مرلے کی بنا کے قسم کھانے پڑ گئے کہ محمد پاک عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ گروہ انبیاء سے پوچھو کہ جو بھی نبی اس کائنات میں تشریف لاتے رہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں ترانے پڑھتے رہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اس کائنات میں اگر آئے ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے پڑھنے کے لیے آئے۔ آج ہر ایرا غیرہ اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گفتگو کرنی شروع کر دیتا ہے۔ سوچو تو صحیح، ایک وہ سفر جو رب ذوالجلال نے نور محمدی کو پیدا فرمایا اور نور محمدی سے لے کر جب ولادت تک وہ نور سفر میں رہا، کتنا سفر ہے۔ اگر میں اس کو ڈسکس کرتا رہوں رب ذوالجلال کے فضل سے، وہ ساری تاریخ ائمہ کی میری نظر میں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور چمکا، جب ان کی پیشانی میں یہ نور چمکا تو پھر یہ نور وہاں سے شیش علیہ السلام کو ملا۔ جس وقت شیش علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور چمکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کی پیشانی کو چوما اور چوم کے فرمایا، بیٹا تیری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اس نور کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا چلا جائے، پاک رحموں سے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں چلے یہ نور۔ تو یہ اس وقت کے عہد و پیمان اور حضور علیہ السلام کا اس کائنات میں جلوہ گری سے قبل بھی امتوں کو نوازتے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں ڈوبی، فرمایا اس لیے کہ ان کی پیشانی میں میرا نور چمک رہا ہے۔ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی گئی، چھری نہ چلی اس لیے کہ ان کی پیشانی میں میرا نور چمک رہا تھا۔ جہاں جہاں تک فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے 2 لفظوں میں بات ختم کی، فرمایا جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم بھی کرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم بھی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ یہ فرق ہوتا ہے تھوڑا سا کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں، سخیوں میں فرق ہوتا ہے، بعض سخی وہ ہوتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جاتا ہے، انہیں پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ مجبور ہے، سائل ہے، اس کو دینا ہے۔ بعض سخی وہ ہوتے ہیں کہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود اتنے کریم ہوتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں وہ کرم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سخاوت ہے کہ کوئی مانگے یا نہ مانگے، بن مانگے خیرات عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سید کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، مولا کی آمد، بلجا کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد
یا نبی یا نبی۔ تو یہ نور رحمت الہی کی آغوش سے وہاں اس رحمت سے چلا اور آمینہ کی گود تک سلام اللہ علیہا یہ نور پہنچا۔ یہ امر کن ہے کہ نور اپنا سفر طے کرتے ہوئے آیا، سارے انبیاء صلوات اللہ علیہ اجمعین اس نور کی خوشخبریاں سناتے ہوئے آئے، اس نور کی خوشخبریاں سناتے رہے، اور اس امت کی خوشخبریاں پچھلی کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ شہود نصارہ ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا پتہ چلا تو وہ قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا رب ذوالجلال کے حضور واسطہ دے کر معافیاں مانگتی تھی، فتح مانگتی تھی۔ رب ذوالجلال اس نام کے صدقے انہیں بلندیاں عطا فرما دیتا تھا، رب ذوالجلال انہیں عروج دیتا تھا۔ اب دوسرا عنوان ہے حقیقت محمدیت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، حقیقت محمدیت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت میں دو لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ 1300 سال میں کسی شخص نے اس کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حقیقت محمدیت پہ گفتگو کرے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ 1300 سال بعد اس سرزمین ہند پہ ایک فتنہ اٹھا، جس فتنے نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام ابدیت کو اس انداز میں واضح کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آنے لگے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے آنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کہ یہ تو ہم جیسے ہی ہیں، یہ تو ہم جیسے ہیں، یہ تو ایک عام انسان ہے۔ اور یہ یاد رکھیں نبی پاک کے یہ دونوں مقام ہیں، ایک مقام ابدیت ہے اور ایک مقام محبوبیت ہے۔ یہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جب دیکھا کہ دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس طرح پیش کر رہی ہے جس طرح ایک عام انسان ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ عبد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی کیوں نہ ہو، عبد کی ابدیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے حضور عاجزانہ انداز میں پیش کرے۔ اس کی عبد کی تسکین جو ہے، ابدیت کی تسکین تب ہوتی ہے، یعنی آج ہمارے ہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کتنی زیادہ نماز پڑھنے کے باوجود سکون نہیں ملا، سارا کچھ کرنے کے باوجود سکون نہیں ملا، کیونکہ گردن کا سجدہ نہ نکلا، پتہ ہی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کے حضور اپنے آپ کو پیش کیسے کرنا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھو، جب مقام ابدیت پہ ہیں تو مقام ابدیت پہ اپنی نفی کر کے رب ذوالجلال کے حضور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ساری کائنات کا امام الانبیاء ہو کر، نبیوں کا سلطان ہو کر جب رب ذوالجلال کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، انداز یہ ہے ما عبدنا حق کا عبادت، اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، پاؤں پہ دھرم ہیں، ساری رات کھڑے ہو کر پاؤں سوج گئے اس کی عبادت کرتے ہوئے، صبح ما عرفنا حق کا معرفت کا، ہم تیری معرفت کا حق ادا نہ کر سکے۔ یہ ابدیت ہے، اور ابدیت کامل اس وقت ہوتی ہے، یعنی ابدیت کو تسکین اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے حضور عاجز کر کے پیش کر دیتا ہے، عاجز کر کے۔ لیکن یہ ون سائیڈڈ پینل ہے، ٹو سائیڈڈ اگر اس کو دیکھو تو ایک طرف یہ بندہ رب
ذوالجلال کے حضور کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. دوسری طرف سے رب کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، محبوب پیارے ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ. کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. پیارے آدھی رات عبادت کر لیا کرو، جن عبادت کا یہ انداز کہ رب خود کہہ رہا ہے آدھی رات عبادت کر لیا کرو، اس سے کم عبادت کر لیا کرو، تھوڑی رات محبوب جاگ لیا کرو. یعنی بندہ کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رب کے حضور جب عبد کامل کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو اپنی سب کچھ نفی کر کے مالک میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے تو ہے. اور جب مالک ان کو انداز محبوبیت میں دیکھتا ہے رب کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، محمد پیارے طٰہٰ. یہ ساری باتیں رب کرتا ہے. تو یہ نقطہ حقیقت محمدی نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان نہیں سکا. 13 صدیاں اس پہ گفتگو نہیں ہوئی. جب مقام رسالت کو گرانے کی کوشش کی گئی، تنقید رسالت کا پہلو اجاگر ہوا، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے. جبہ و دستار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کلمات طیبات جو شان ابدیت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور پیش کیے، لوگوں نے وہ لفظ اٹھا کر یہ کہا کہ یہ تو عبد محض ہے، یہ کر کچھ نہیں سکتا، دے کچھ نہیں سکتا، بول کچھ نہیں سکتا، دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں. فاضل بریلوی نے کہا نادانوں یہ نہ بیان کرو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ ان کی عاجزی ہے. ان کے لفظ چھوڑو، قرآن کو دیکھو. قرآن جس انداز میں رب اپنے محبوب کو منوانا چاہتا ہے، رب اپنے محبوب کو دکھانا چاہتا ہے، مسلمان وہ ہے جو نبی کو دیکھے رب کی نگاہ سے دیکھے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں اپنی گفتگو کو اسی پہ کلوز کر دیتا ہوں کہ فاضل بریلوی کا یہ تاریخی جملہ ہے. آپ نے فرمایا نادانوں وہ لفظ نہ اٹھاؤ جو عبد اپنے معبود کو پیش کر رہا ہے. وہ لفظ ابدیت کی تسکین کے لیے ہیں. وہ دیکھو جو رب ان کو منوانا چاہ رہا ہے، رب جو ان کو دکھانا چاہ رہا ہے، اس نظر سے دیکھو گے تو مسلمان بچ جاؤ گے، ورنہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمانی نظر نہیں آئے گی. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. اور آخر دعوانا الحمدللہ.